Assalamualaikum dear students. Continuing our last lecture which was about the geostrategic importance of Pakistan and आज का जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे दैट इज़ अबाउट गवादर. गवादर पाकिस्तान की साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, बलूचिस्तान का हिस्सा है. इनिशियली जब पाकिस्तान बना तो गवादर एट दैट टाइम ओमान की मिल्कियत थी. मस्कत और गवादर दोनों ओमान की मिल्कियत थे. 1950 में सबसे पहले गवादर के बारे में सोचा गया और सोचने वाली जो शख्सियत थी वो थी बेगम वकारुन्निसा, जो सर वकारुन्निसा नून की वाइफ थी. जिस उस वक्त पाकिस्तान का बजट इतना नहीं था, पाकिस्तान ऐसे हालात में से गुजर रहा था कि वो गवादर ख़रीदने की पोजीशन में नहीं था. उस वक्त आगा खानी तबके के जो सरबराह थे, सर आगा खान, वो अब भी जो उनके खलीफा सर आगा खान दो में उनके वालिद साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की थी. वो पाकिस्तान को गवादर पोर्ट उन्होंने ख़रीद कर गिफ्ट की थी. गवादर की सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये है, एक तो ये इंतहाई गहरी बंदरगाह है, दुनिया के जो इंतहाई गहरे समुंदर हैं जहाँ पे जो बड़े शिप्स हैं वो डायरेक्ट आके ज़मीन के साथ टच हो जाते हैं, दैट इज़ कोस्ट पे आ जाते हैं सीधे, दैट इज़ उनमें से एक गवादर है. उसके अलावा ये अब नए हुर्मुज़ के पास है, जो इसको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहा जाता है, जहाँ से डेली 13 मिलियन बैरल ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट होता है. उसके अलावा 3 बड़े रीजन, मिडल ईस्ट जो ऑयल है जहाँ पे सारा ऑयल बेल्ट यहाँ पे सारी, उसके अलावा साउथ एशिया जो इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी पावर्स जहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया, वहाँ पे है. उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, चाइना का गवादर में बहुत इंटरेस्ट है, जो आप देख ही रहे होंगे पिछले कुछ अरसे से. एंड आफ्टर दैट उसके बाद इकोनॉमिकली इमर्ज जो कंट्रीज़ हो रही हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं और उनमें पेट्रोल, ऑयल वगैरह और गैस वगैरह भी मौजूद है. सेंट्रल एशियन जिनमें तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, उनके लिए जो नियरेस्ट सी लिंक है दैट इज़ गवादर. चाइना अभी तक अराउंड $200 मिलियन लगा चुका है पाकिस्तान में अबाउट गवादर, और अभी मज़ीद अराउंड 250 मिलियन वो लगाएगा. चाइना को डियर स्टूडेंट इसमें फ़ायदा ये है कि चाइना का जो लैंड रूट है फ्रॉम देयर पोर्ट्स टू देयर सदर्न प्रोविंसेस वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 4500 किलोमीटर्स. लेकिन अगर वो गवादर के थ्रू बेल्ट कनेक्ट करता है अपने सदर्न प्रोविंसेस से, तो वो जस्ट 2000 किलोमीटर्स रह जाता है, जो उसको फ़ायदा भी है. सेकंड, गवादर की इम्पोर्टेंस ये है कि पाकिस्तान के एक दफ़ा एक बिग मैन ने, जिनका मैं नाम अभी मेंशन नहीं करना चाहूँगा, ऑफ द रिकॉर्ड एक बयान दिया था कि गवादर हम जब चाहें, ज़रूरत पड़ी तो चाइना की नेवी भी वहाँ खड़ी की जा सकती है. मतलब ये स्ट्रेट वे सुपर पावर्स को थ्रेट किया गया था कि अगर आपने कोई शरारत की तो हमने ऑयल बेल्ट पे लाके चाइनीज़ आर्मी खड़ी कर देनी है. अच्छा, नो कमिंग टुवर्ड्स गवादर पोर्ट की इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं. पाकिस्तान ने चाइना को 1951 में रिकग्नाइज कर लिया और 1961 में जो चाइना की रिस्टोरेशन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना राइट्स इन यूएन को वापस करा दिए. डियर स्टूडेंट्स, आज आप जैसे जांच देख रहे हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है. इससे पहले ताइवान था, जो इसको रेड चाइना कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने केस लड़ा चाइना का कि जो कम्युनिस्ट चाइना है वो ये है, जिसको आजकल पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जा सकता है. ताइवान के पास कोई राइट नहीं है चाइना को रिप्रेजेंट करने का, जिसके बाद से वो परमानेंट सीट ताइवान से ख़त्म करके, और ताइवान यानी कि रेड चाइना से ख़त्म करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दी थी. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इंडियन के साथ वॉर हुई चाइना की, जिसमें चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जो कि चाइना का हिस्सा था जिस पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ था. 1963 में जब पाकिस्तान का और चाइना का बॉर्डर कमीशन बैठा, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया. पाकिस्तान ने अक्साई चीन के कुछ इलाके जो पाकिस्तान के पास थे वो चाइना के हवाले करके चाइना से केटू और कराकोरम के एडजेसेंट एरियाज ले लिए. अक्साई चीन पूरा चाइना के पास जाने का ये फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को कि अब जो चाइना है वो कश्मीर का स्टेक होल्डर हो गया, क्योंकि अक्साई चीन बेसिकली कश्मीर का हिस्सा है, और इसलिए चाइना आज तक पाकिस्तान की सपोर्ट करता आ रहा है चीन के
مفاد میں. سوری، چین پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے کشمیر کے ایشو پہ. سیکنڈ، کولڈ وار جب چل رہی تھی رشیا اور چائنا کی، تو کیونکہ رشیا اور چائنا دونوں میں کمیونزم تھا، تو امریکنز اور باقی جو یورپینز کنٹریز تھے وہ چائنا کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ڈیو ٹو کمیونزم، نہ ان سے ان کے کوئی فارن ریلیشنز تھے. پاکستان نے پوری دنیا میں چائنا کا کیس لڑا. ہنری کیسنجر جو یو ایس فارن سیکریٹری تھے، انہوں نے چائنا کو وزٹ کیا. اس کے بعد یو ایس کے پریزیڈنٹ نکسن آئے، اور وہاں سے پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز مزید کلوز ہوتے چلے گئے. چائنا تھرو آؤٹ آج تک پاکستان کی ہیلپ کرتا آ رہا ہے، اپارٹ فرام گوادر، پاکستان کے اٹامک پروگرام میں، پاکستان کے میزائل پروگرام میں. اس کے علاوہ جب بھی انڈیا سے انڈیا سے وار ہوئی ہے انڈین ملٹری کے اگینسٹ، تب چائنا نے پاکستان کی سپورٹ کی. اور اس کے علاوہ انہینس ٹریڈ اینڈ بلا بلا. اوکے، ناؤ کمنگ ٹورڈز دی جیو اسٹریٹجی امپورٹنس آف گوادر. گوادر سے پہلے جو بزنس ہب تھا ہمارے ریجن میں، دیٹ واز دبئی. لیکن نمبر 1، ایک تو دبئی میں کیونکہ بادشاہت ہے، وہاں کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، وہاں کوئی پتہ نہیں ہے. جو سنگل مین ڈیسیجن ہے، کل دبئی میں کوئی نیا لا وہاں کے خلیفہ صاحب امپلیمنٹ کر دے تو اور وہاں کی اکانومی تباہ ہو جائے. سیکنڈ، دبئی میں آپ کوئی بھی پراپرٹی نہیں خرید سکتے انٹل اینڈ انلیس آپ کے ساتھ کوئی وہاں کا لوکل پارٹنر ہو. تھرڈ، جس کی وجہ سے لوگ دبئی کو چھوڑ کر گوادر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. دبئی ڈیو اسٹوڈنٹ سارا گلف ایریا ہے، وہاں پہ جو بڑے شپس ہیں وہ دبئی دور سمندر میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے اسٹیمرز اور چھوٹے شپس کے ذریعے یا چھوٹی بوٹس کے ذریعے سارا سامان اور کارگو آگے لایا جاتا ہے. جبکہ گوادر میں اتنا ڈیپ سی ہے کہ شپ ساتھ آ کے بالکل پورٹ کے ساتھ جیٹی پہ لگ جاتا ہے. ایک یہ ایشو ہے. سیکنڈ، دبئی آپ جیسا کہ جانتے ہیں ڈیوٹی فری پورٹ ہے. اگر گوادر کو ڈیوٹی فری کر دیا جائے تو پاکستان اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ لوگ وہاں جانا چھوڑ کر پاکستان کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اپنا مٹیریل سیل کرنے کے لیے. کیونکہ پاکستان میں جب سامان آئے گا تو آگے افغانستان، سینٹرل ایشیا، چائنا، ایون انڈیا میں بھی جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو. حالانکہ انڈیا کے پاس اپنی پورٹس ہیں، وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی پورٹ ڈیوٹی فری بنا سکے. نمبر 2، چائنا، جس کا میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. چائنیز انٹرسٹ نے گوادر کو ایک بہت ہی مین لائن بنا دیا ہے دنیا کی پالیٹکس میں. نمبر 3، ایز آئی ہیو ٹولڈ یو، دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس. سینٹرل ایشین اسٹیٹس جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ لینڈ لاک تھیں. گرم پانی تک اگر انہوں نے، جس کو گرم پانیوں تک رسائی کہا جاتا ہے، جس کے چکر میں رشیا نے بھی افغانستان پہ اٹیک کیا تھا کہ کسی طرح وہ افغانستان پہ اپنا کنٹرول کر کے اور کراچی کے تھرو ٹریڈ کر سکے، اس کے لیے انہیں پاکستان کی ضرورت ہے. اینڈ دا بیسٹ آپشن فار دیم از گوادر. آلریڈی ان کی کچھ ایکسپورٹ کراچی کے تھرو ہو رہی ہے، لیکن جو بیسٹ ان کے لیے آپشن ہے دیٹ از گوادر. Okay, next coming, Gwadar strategic and economic interest of China. Dear student, I have already told you کہ چائنا گوادر سے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا اپنی ٹریڈ وہاں سے چلانا چاہ رہا ہے. سیکنڈ، اس کے علاوہ وہ وہاں پہ اپنی ملٹری، یا ڈیفینیٹلی جب ان کے جہاز آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی آئے گی، اور یہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح وہاں پہ ان کے کوئی سب میرینز یا کوئی نیوی وغیرہ آ جائے جس کے تھرو یہ یو ایس کی نیول ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر سکیں. سیکنڈلی جب چائنا کی نیوی بحیرہ عرب کی حدود میں موجود ہوگی تو انڈیا پہ بھی اس کا ایک ڈر رہے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس وقت پوری دنیا میں 60% جو آئل نیڈ ہے وہ پرشین گلف کے تھرو ہو رہی ہے. مطلب پرشین گلف سے ٹینکرز عربین سی میں داخل ہوتے ہیں اور عربین سی سے وہ ساری دنیا میں ٹرانسفر ہوتا ہے آئل جو پرشین سٹیٹس کا ہے. اب نیکسٹ یہ ہے کہ یو ایس، ایران اور انڈیا، یہ ان کو ان تینوں کا بھی اب ایران میں انٹرسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یو ایس، کیونکہ یو ایس کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا ترقی کرے گا پاکستان کے تھرو، اس کے علاوہ نیوی یہاں پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی. اس کے علاوہ انڈیا کو یہ ڈر ہے کہ چائنا مجھے بھی آ کے گھیر لے گا اور
ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں گوادر کی وجہ سے اس کی پورٹ نہ خراب ہو جائے. Okay, next, what are the benefits of Gwadar for Pakistan? Number one, the port will help to integrate Pakistan into Chinese economy by import and export. Dear students, چائنا میں جو لیبر سستی ہے وہاں پہ را مٹیریل سستا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے آنے والی چیز جو ہے وہ سستی ہوتی ہے کیونکہ اس کی پروڈکشن پہ کاسٹ کم ہوئی ہوتی ہے. دوسری کنٹریز میں جو چیزیں بن رہی ہیں وہ مہنگی ہے. اس کے علاوہ را مٹیریل بہت سا ایسا ہے جو پاکستان سے چائنا آج بھی جا رہا ہے. اوکے نیکسٹ، گوادر جب بن جائے گی اور یہ پورا جس کو کہتے ہیں گوادر کا چائنا سے لنک ہو جائے گا تو انڈیا کسی صورت اس پاسبلٹی میں نہیں رہے گا کہ کسی بھی حالات میں وہ پاکستان اور چائنا کا پرماننٹ روٹ بند کر سکے. گوادر ایریا ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ رچ ان فشریز، بہت سی سمندری حیات وہاں پہ پائی جاتی ہے جس کو اگر قابو میں کر لیا جائے تو فش ایکسپورٹ کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے. اوکے فائنلی کمنگ ٹو دا کنکلوژن فار ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر پاکستان گوادر پورٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت سے فائدے ہوں گے. نمبر ون، ایک تو ہماری اکانومی بوسٹ ہوگی. نمبر ٹو، ہم چائنا اور یو ایس اے کی زد سے بچ جائیں گے. اگر وہاں پہ کل چائنیز نیوی آتی ہے، ظاہر ہے جب چائنا کے انٹرسٹ ہوں گے، چائنا کو پتہ ہوگا کہ اگر گوادر میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو میری اکانومی پہ اثر آئے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی گوادر کی سپورٹ بھی کرے گا اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ایران، یہ سب ان کے نزدیک پاکستان کی امپورٹنس بڑھ جائے گی کیونکہ ان کی ساری ٹریڈ افغانستان کی بھی ساتھ، اور ایون رشیا بھی اب اس چیز کا حصہ بننا چاہ رہا ہے. یہ سب کے سب پاکستان کے ساتھ ان کا انٹرسٹ جڑ جائے گا تو یہ خطرناک حالات میں یا برے حالات میں پاکستان کی سپورٹ بھی ہوئے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب ایران اور عراق کی کویت وار ہوئی تھی تو سمندر میں سے تیل کی سپلائی رک گئی تھی، اور اس وقت بھی پاکستان کے تھرو افغانستان اور سینٹرل ایشین کچھ اسٹیٹ کو یا چائنا کو آئل پرووائڈ کیا گیا تھا، لیکن وہ اتنا ایفیشینٹلی پرووائڈ نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس گوادر پورٹ بھی نہیں تھی اور ہمارے رستے بھی اتنے اچھے نہیں تھے. لیکن اب گوادر پورٹ کو اس سلسلے میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اینڈ آف لیکچر.